ہم اس سچویشن میں آ چکے ہیں کہ یار سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی بینیفٹ ملے، ہائی کورٹ سے ان سے کوئی توقع نہیں رہ چکی تھی. اس سچویشن میں اگر آئینی عدالت علیحدہ ہو گئی ہے اور اب سپریم کورٹ صرف فوکس کرے گا پاکستانیوں کو انصاف دلانے کی، تو کیا یہ کوئی برائی ہے، کیا یہ اچھائی ہے؟ جی ہاں، صحیح کہا آپ نے شہزادہ صاحب. ایکچولی جب میں یہ 27ویں ترمیم کو دیکھتا ہوں، ایک تو جو صدر صاحب کو استثناء بھی مل گیا، صدر زرداری صاحب کو، اور جو کمانڈرز کو ملے ہیں تینوں کو، وہ تو صحیح ہے، وہ تو ایک فوجی کمانڈرز ہوتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، اور ان کے لیے تو استثناء ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ملک کے لیے ایک بندے نے جان دی ہے، جو کہ مورچوں پہ لڑا ہے جنگ کے، اس کو پھر بعد میں لوگ مقدمہ بنائے ان پہ، وہ تو صحیح ہے. لیکن مجھے تو حیرانگی صدر صاحب کے استثناء پہ، زرداری صاحب کو. یعنی آپ دیکھیں کہ میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا رہا ہوں کہ ان کو کرمنل اور سول دونوں میں استثناء مل گئے. یعنی اللہ نہ کرے، ہم کچھ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر زرداری صاحب سے ایکسیڈنٹلی بھی یا ویسے بھی کوئی بندہ شندہ تیش میں آ گئے اور مار دیا انہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر پہ بیٹھے، کوئی بھی بندہ ان سے انسان ہے نا، اس میں غصے میں آ جائے، پسٹل چل گئی یا وہ، تو ان پہ 302 کا مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ ذرا عجیب بات کہ آپ پہ 302 کا مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ 3 4 5 بندے مار بھی دیں. تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس استثناء تو جس طرح ہمارے آرمی کمانڈرز ہیں ان کا تو بنتا ہی ہے. سر گیو اینڈ ٹیک ہوا ہوگا نا، گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. جس طرح آپ نے بات کی ایران کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا، امریکہ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا، کچھ ہم دے نہیں سکتے تو ہم کیا لیں، تو یہ بھی کوئی گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگی. یہ بھی کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگی. یعنی یہ تو میں کہتا ہوں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے ایک اچھی کر دیا کہ ان کو بھی استثناء حاصل، لیکن انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا. یہ ایک اچھا قدم ہے جو اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. صحیح ہے، جو ملازمت کے دوران استثناء تو ملنی چاہیے، لیکن لائف ٹائم یا پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو سول مقدمات ہیں اس میں سے، یعنی کسی کی آپ نے ترقی نہیں کی یا وہ نہیں کی وہ والی. لیکن جو کرمنل ہے، یعنی میں انسان ہوں، کل مجھ سے کوئی پسٹل چل جائے، اس سے میں آ کے کوئی بندہ زخمی ہو جائے، اللہ نہ کر قتل نہ ہو، زخمی ہو جائے، میں نے پسٹل چلا لی ہے، سیلف ڈیفense پہ چلا لی یا کس طرح بھی، اور بندہ زخمی ہو جائے، تو مجھ پہ 307 کا پرچہ نہیں ہوگا کیونکہ میں صدر پاکستان ہے. اور یہ تو اب ایک نیا کام ڈھونڈ لیا نا، یہ تو ہر پولیٹیشین 2-3 مہینے کے لیے صدر بن جائے گا اور اس کو استثناء مل جائے گا. اب یہ ایک عجیب بات ہے نا کہ ہر کوئی پولیٹیشین اب چاہے گا کہ میں چلو 1-2 مہینے، جس طرح چودھری شجاعت صاحب بنے تھے 1-2 مہینے کے وزیر اعظم، تو میں 1-2 مہینے کے لیے صدر بن جاؤں تاکہ مجھے بس استثناء مل جائے، نہ مجھ پہ نیب قانون بنائے، نہ کوئی FIA کوئی قانون بنائے. تو یہ تو بڑا اچھا سیاستدانوں نے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے. اب مجھے تو لگ رہا ہے مستقبل میں میاں نواز شریف صاحب بھی صدر بنیں گے، شہباز شریف صاحب بھی، احمد ولی بھی بنیں گے، مولانا فضل الرحمان وغیرہ یہ سارے بنیں گے، تاکہ کم از کم جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں ان پہ کوئی مقدمہ نہ چلے مستقبل میں. تو یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں 100 کے قریب صدر بننے جا رہے ہیں پاکستان کے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. دیکھیں نا 3 دن آپ تو روک تو نہیں سکتے نا، مطلب آپ قانونی طور پہ تو نہیں روک سکتے نا. وہ ایک بندہ الیکٹ ہو کے آ گیا، ان کو اپنے پارٹی نے ووٹ دے دیا، وہ صدر ہو گیا، تو وہ پھر صحیح ہے. وہ تو دوسرا یہ جو آپ نے آئینی عدالت کا ذکر کیا، آئینی عدالت، میں نے تو یہ عدالتوں کا جب 27ویں ترمیم دیکھا تو میں نے کہا سیاستدانوں نے اب عدالت سے چن کے بدلہ لے لیا، چن. یعنی یہی عدالت جو آپ نے کہا تمیز الدین نے وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا، وزیر اعظم کو گھر بھیجا، وزیر اعظم کو نااہل کیا، اب تک عدالتیں ہی کرتی آ رہی ہیں نا ان زمانوں سے، 60 کی زمانے. اب سیاستدانوں نے جیب بھر کے مطلب سود سمیت بدلہ لے لیا. نمبر 1 سپریم کا جو چیف جسٹس ہے اس کو تو سیشن جج بنا دیا، اسے کہا ہے کہ تم جو ہے نا 302 اور 307 کے مقدمے سنو، اور نہ تم وزیر اعظم کو بلا سکتے ہو، نہ اسمبلی کو برخاست کر سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو. اور اس کے لیے علیحدہ ایک عدالت بنا لی، آئینی عدالت جس کا نام دیا گیا ہے، وہی کر سکتی ہے. اچھا اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 21 جو سپریم کورٹ کے جج ہیں نا، کوئی بھی جج وہ وزیر اعظم کو پسند ہوگا اس کو چیف جسٹس لگا دے، یعنی وہ بھی وزیر اعظم لگائے گا نا. وہ اب جس بندے کو وزیر اعظم لگائے، یعنی ایک IG یا چیف سیکرٹری کو جب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم لگاتا ہے تو وہ وزیر اعظم کے سامنے چین چرا کر سکتا ہے،
نہیں کر سکتا ہے نا آئی جی اور چیف سیکرٹری، اس کا لگایا ہوا بند. تو جو چیف جسٹس شہباز شریف صاحب نے لگائے وہ وزیر اعظم کے خلاف کیا فیصلہ دے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں نے مل کے چن کے بدلہ لیا ہے عدالتوں سے کہ آپ نے دیکھیں نا سر، سپریم کورٹ میں سے جو خائف ہے وہ ہم دیکھیں، نون لیگ بھی اس سے خائف تھی، پیپل پارٹی بھی خائف تھی، اب پی ٹی آئی بھی خائف ہے. عدالتوں سے کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو عدالتوں سے خائف نہیں تھی؟ چاہے وہ کسی جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آئین کے مطابق، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق بھی فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی فیصلہ نامکمل ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. اب پوری 70 سالہ تاریخ ہی یہ ہے، اور پاکستان اور پاکستانیوں کو اس کا نقصان پہنچا ہے. اب بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ علیحدہ ہو گئی، اب سپریم کورٹ کی پرفارمنس سامنے آئے گی. ہزاروں کیسز ہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتا. مجھے خود پتا ہے کہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے جتنے ڈیسیژنز ہیں وہ سارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کو جتنے مرضی خط لکھ دیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ججز نہیں ہیں، ججز کی تعداد بڑھے گی تو ہم دیکھیں گے. اور انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں کیسز کے، اور وہ سنبھالے نہیں جا رہے. جو ہمارے وہاں اسسٹنٹ رجسٹرار، ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو ان کا اسسٹنٹ تھا، کہتے جی انبار کے انبار لگے ہوئے ہیں ڈاکومنٹ کے، لیکن ہم سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انبار کو کیسے سنبھالیں. جی آپ نے صحیح کہا، لیکن بدقسمتی سے جو سپریم کورٹ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اب سپریم کورٹ تھوڑی، یہ تو اب ہائی کورٹ ہے، کیونکہ ایک اور کلاس ڈال دی گئی ہے آئینی عدالت میں کہ جو آئینی عدالت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو رد کر سکتی ہے اور دوبارہ سے سن سکتی ہے. تو اگر آپ کوئی بندہ چلا جائے اور بڑا خوش ہو کہ سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اس کے جو خلاف ہوگا وہ آئینی عدالت میں جائے گا، آئینی عدالت اس کے فیصلے کو رد کر سکتی ہے. ریویو بھی نہیں، ریویو الگ چیز ہے. مسترد کہ یہ فیصلہ ہی سرے سے پروسیڈنگ اس کی غلط ہے، یہ میں سرے سے دوبارہ آئینی عدالت جو کہے گی وہ سنوں گا. تو سپریم کورٹ تو ایک ڈاکخانہ بن گیا ہے. اب وہ تو اب جس طرح نیچے ہائی کورٹ کا تو یہ پھر بھی اتنی پاور تھی کہ ہائی کورٹ پہ سپریم کورٹ ریویو کرتی، مسترد نہیں کرتی. اس میں اکثر مسترد کر سکتی ہے آئینی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ یہ ساری پروسیڈنگ غلط کی.